من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين. صدق اللہ العظیم. یہ آیت سورہ آل عمران کی 47ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرے معنوں میں ایک چیلنج، ایک کسوٹی ہم کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو آزماؤں گا، حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ تم لوگوں میں، تاکہ یہ جان لیا جائے، پہچان لیا جائے کہ تم لوگوں میں کون ہے جو مجاہد ہیں، کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں یا ثابت قدم رہنے والے ہیں. تو یہ گویا دوسرے معنوں میں ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں تو تم مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہو، مومن ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن کیا تم نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے تم کو آزمانے کے لیے کیا کیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں مجاہد کون ہیں؟ مجاہد جو جد و جہد کرنے والا، اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کے احکام کے اوپر پابندی سے عمل کرنے کے لیے. کتنا تم جو ہے اسلام کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہو، کتنا تم اس کی بقا کے لیے جد و جہد کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اور پھر اس کے اوپر صابرین، آپ جو ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں پورا کھڑا اترنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آج کی محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں 839ویں نشست ہے شریعت انفارمیشن کی، اور آج اس کو مخاطب کرنے والے ہیں جناب محمد مفتی عرفان قاسمی صاحب، جو ہماری جانی پہچانی شخصیت ہے. آپ نے اس سے پہلے مختلف اوقات میں مختلف عنوانات پر ہم کو مخاطب کرتے آئے ہیں. آج بھی جو ایک ایسا عنوان لے کے آئے ہیں جو آج کی ضرورت ہے. نیا سال، اس کی آمد پر ہم کو کیا کرنی چاہیے؟
کیا ہم کو جو ہے احتساب کرنی چاہیے اور یا ہم کو اس سے کچھ سبق لینی چاہیے؟ تو آج کا عنوان آپ کا جو ہے احتساب بھی ہے اور عبرت بھی ہے. ہم کو عبرت بھی حاصل کرنا ہے. تفصیلی روشنی جو ہے آپ کو مفتی صاحب جو ہے ڈالیں گے. آج 27 دسمبر ہے اور بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. میں دعوت دیتا ہوں عرفان قاسمی صاحب کو کہ وہ جو ہے تشریف لائیں اور خیالات سے ہمیں محفوظ فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. کسی کو سال نو کی کیوں مبارکباد دی جائے؟ کسی کو سال نو کی کیوں مبارکباد دی جائے؟ کیلنڈر کے بدلنے سے کیا مقدر بدلتا ہے؟ محترم و مکرم حاضرین اکرام و ناظرین عظام، آج آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے نئے سال کی آمد مقام احتساب و عبرت. دراصل سال نو کی آمد پر جس طریقے سے گزشتہ چند سالوں سے ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے قبل دنیا نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا. اگر غیر یہ کام انجام دیتے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان راہوں کے اندر بھٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب مسلمانوں کی بڑی تعداد سال نو کے جشن میں آپ کو دکھائی دینے لگے اور پھر وہ تمام خرافات اس رات میں انجام دیے جانے لگے جس کا اسلام سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں فحاشی، عریانیت، اسراف، وقت کا ضیاع، غیر محرموں کے ساتھ میل ملاپ، یہ تمام منکرات جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اس سے کوفت ہوتی ہے، اس سے نفرت آتی ہے اور وہ اس سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مسلم معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے. آج ہندوستان کی بلکہ پورے عالم کی صورتحال اگر دیکھ لیں تو کس طریقے سے مسلمانوں کی دل آزاری کے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں. باضابطہ ایسے خبریں چلائی جا رہی ہے جس سے مسلمانوں کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جائے اور مسلمان کسی طریقے سے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے، منصوبہ بندی کے ذریعے سے ان دل آزاری کے واقعات سے ابھرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مغرب سے اتنی قربت بڑھ گئی ہے ہماری کہ اس کے ہر کلچر کو اپنانے کے لیے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کھلے طور پر یہ اعلان فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری ہدایتیں دی ہیں۔ وقت دراصل انسان کی زندگی میں بہت کچھ لے کر آتا ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے نعمت ثابت ہوگا، اگر ہم اس کے قدردانی نہیں کریں گے تو وقت تو یوں ہی جانے والا ہے، کسی کے لیے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن ہم نے اگر اس وقت کو ضائع کر دیا تو کل قیامت کے دن ہم سے باس پرس ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ لا یزول قدم ابن آدم عند ربہ، کہ ابن آدم کے قدم جو ہے اس کے پروردگار سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 باتیں خاص طور پر ذکر فرمائی ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں پر ضائع کیا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، پھر عمر کے اندر بھی جوانی کی عمر خاص طور پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک طرف بچپن ہے، ایک طرف بڑھاپا ہے۔ بچپن کے اندر بھی انسان کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپے کے اندر بھی بچپن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خود اس سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جب وَمَن نُعَمِّرُ، جس کو زائد عمر عطا کرتے ہیں، جو معمر ہو جاتا ہے پیدائش میں، ہم اس کو الٹ دیتے ہیں، یعنی بچپنا اس کا لوٹ آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عمر جو دی ہے وہ بہت کار آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عمر کے تعلق ہی سے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کی جو پیدائش کی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کا وقت جب شروع ہوتا ہے، جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں جب آ جاتا ہے، اللہ رب العزت وہیں سے اس کی عمر شروع فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہی جب وہ زندگی کے قدم رکھتا ہے، دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، وہاں سے جب اس کا عمر شروع ہوتا ہے تو دراصل ہم جس کو نیا سال کہتے ہیں یا سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہیں، وہ دراصل ہماری عمر کی گھٹتی ہوئی وہ چیزیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، یعنی جس طریقے سے ایک برف کا ایک سیل لا کر ہمارے پاس رکھ دیا جائے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کے اندر ویسے ویسے کمی آتی جائے گی۔ یہ عمر بھی ہماری ایسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ جا کر وہاں پر اس بچے کے اندر روح ڈالتے ہیں، اور روح ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمر وہاں پر لکھ دی جاتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے اگر ہماری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، جیسے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارا ایک ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے، ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یہ تو ایک دن ہمیشہ کے لیے فنا ہونے والی ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر جب نبی نہیں رہے ہیں تو کوئی قطب ابدال اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی اس دنیا کے اندر باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ڈو ٹوک انداز میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس زمین پر ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کے اوپر موت طاری ہونے والی ہے، ہر ایک فنا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب تمام انسان بلکہ تمام مخلوقات جب سب پر فنائیت طاری ہو جائے گی، اس وقت اللہ رب العزت خود خطاب فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت خود جواب دے رہے ہیں بادشاہت آج زبردست قہار، یعنی اللہ رب العزت اپنی صفت اظہار کر رہے ہیں، اس کی آج بادشاہت ہوگی۔
للہ الواحد القہار، جو اکیلے ہیں، اللہ رب العزت ہے، زبردست ہے اس کی یہ بادشاہت۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی ہمیں جو عطا کی گئی ہے اس کا مقصد اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ علم ظاہری کے اندر پتہ چل جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ عام طور پر جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا تعلیم سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں، طلباء کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، اور استاذ جو ہوتا ہے وہ تمام طلباء میں کون ممتاز آنے والا ہے، کون صلاحیت کے اعتبار سے فائق ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے امتحان؟ اس لیے کہ جو بات استاذ کو معلوم تھی اب وہ امتحان کے ذریعے سے منظر عام پر آ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو کون اچھے ہیں کون برے ہیں یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اس کا علم ذاتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی پتہ چل جائے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے کون برے اعمال کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ اس کو مغرب کی ہر چیز پسند آ رہی ہے اور وہ اس پر اندھا دھند تقلید کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے تقلید کر رہا ہے، اور وہ اس کے نقش قدم پر چلنے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے میں ہم فخر محسوس کرتے، لیکن نہیں، ہم نے نیا سال جیسے ہی آمد ہوتی ہے آپ دیکھیں گے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم محلوں کے اندر جو بیکری ہے وہاں پر آپ تھوڑی دیر کھڑے کر اس دن مغرب سے لے کر یا عصر سے لے کر آپ تھوڑا جائزہ لیجئے، کتنے مسلمان خواتین وہاں پر آ کر کیک خرید رہے ہیں، کتنے مسلمان مرد ہیں جو اپنے بچوں کو لا کر وہاں پر کیک خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال نو کا جشن منانا ہے۔ ارے ہم کس بات پر جشن منائیں جبکہ ابھی آپ کو 2-3 دن پہلے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی باضابطہ پلاننگ کی جا رہی ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ کیا اس بات پر ہم جشن منائیں گے؟ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقص و سرور کی محفلوں کو ختم کر دیا تھا، وہاں پر رقص اور سرور کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہے، اس پر ہم جشن منائیں گے؟ کیا اس پر جشن منائیں گے کہ جہاں مسلم ممالک کہلانے والے ممالک وہاں پر باضابطہ مندروں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، بت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم جشن منائیں گے؟ میرے بھائیوں، کیا ہم اس پر جشن منائیں گے کہ آج مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے پورا عالم متحد ہو رہا ہے، پوری سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ متحد ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات پر جشن منائیں گے؟ اگر ہمیں جشن منانا ہے تو یقیناً اس وقت جشن منائیں گے جب سارا عالم اور سارے لوگ جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، اور جو نام اعمال دیا جائے گا وہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت حقیقی خوشی ہماری ہوگی، حقیقی جشن ہمارا ہوگا۔ اور یہ جشن کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو۔ آج دنیاوی امتحان کے اندر جب ہم پاس ہوتے ہیں تو ہمارا رزلٹ ہم کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں، کتنے لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اول نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ تو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، اللہ رب العزت اس کا منظر کھینچا ہے اور فرمایا ہے کہ جب نام اعمال دانے ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ گمان کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے ملاقات کرنے والا ہوں، اور پھر اللہ رب العزت اس کو ایسے انعامات سے نوازیں گے جس کی بڑی مکمل فہرست ہے۔ لیکن جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو یاد رکھیں وہ سب سے برا دن ہوگا،
تو میرے بھائیوں اچھے اعمال اگر ہم کرنے والے بنیں گے تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اگر ہم نے برے اعمال کیے ہیں تو کل قیامت میں ہم سے باس پرس ہوگی. تو نیا سال جو آتا ہے یہ دراصل ہم سے محاسبہ چاہتا ہے. اصل میں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر کسی ٹارگٹ کے، بغیر کسی ہدف کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ اگر ایک کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی جگہ ملازمت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر باضابطہ سال بھر کا پلان متعین کیا جاتا ہے. اسکولوں کے اندر بھی سال بھر کا نصاب متعین کیا جاتا ہے، ٹارگٹ دیا جاتا ہے. ٹیچر کو پڑھانے کے لیے ہر مہینہ اتنا پڑھانا ہے، سال میں اتنا پڑھانا ہے، مکمل ٹارگٹ دیا جاتا ہے. تبھی جا کر یہ چیزیں منصوبے کے مطابق عمل میں آتی ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کس اہداف کو ہم پیش نظر رکھنا چاہیے، ہم نے یہ منصوبہ اور پلاننگ کیا ہی نہیں تو سال کے اختتام میں کیسے محاسبہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اسکولوں میں مدارس کے اندر امتحانات کا وقت قریب ہوتا ہے تو تمام ٹیچروں سے نصاب کتنا پڑھایا گیا سب منگایا جاتا ہے. اگر اس ٹارگٹ کے مطابق اگر نصاب سلیبس مکمل نہیں ہو پاتا ہے تو ان سے باس پرس کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا جو ٹارگٹ تھا وہ کیوں مکمل نہیں ہوا ہے. اس کو جواب دینا ہوتا ہے. اگر اس کے جواب سے انتظامیہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، اگر مطمئن نہیں ہے تو آئندہ سال اس سے وہ کتاب چھین لی جاتی ہے، وہ کتاب لے لی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس ٹارگٹ کو مکمل نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم نے سال کے اختتام پر اپنا جو اہداف ہے، اپنا جو نشانہ ہے، اگر ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا ہے تو ابھی بھی ہم منصوبہ اور پلاننگ کر کے اس نصاب کو اور اس نظام کو مکمل طور پر عمل میں لانے کی کوشش کریں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی ہدایت دی ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے ذات کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ سپر مارکیٹ چلاتے ہیں یا دکان چلاتے ہیں، مالک کوئی اور ہوتا ہے، وہاں پر کام کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. جب شام میں دکان بند کرنی ہوتی ہے تو پورا کا پورا حساب اس سے لیا جاتا ہے. اگر اس نے اس حساب کو لکھ کر رکھا ہے تو 2-3 منٹ کے اندر وہ پورا حساب دے دے گا، چلا جائے گا. لیکن اگر اس نے کوئی لکھ کر نہیں رکھا ہے، کوئی ضابطہ اس نے نہیں بنایا ہے تو صبح سے شام تک جتنے گاہک اس کے پاس آئے ہیں، جتنا گراہک اس کے پاس ہوا ہے، وہ سب کچھ سوچتے بیٹھ جائے گا. تو میرے بھائیوں، اس میں 1-2 گھنٹے نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی ذات کا محاسبہ کیا، روزانہ سونے سے پہلے محاسبہ کیا، جو نیکی ہمیں یاد آئی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، جو وقت ہمارا گناہ میں یا غفلت میں گزر گیا اس سے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگ لی اور سو گئے، تو یاد رکھیں یہ جو محاسبہ ہم روزانہ کرنے والے بنیں گے اس سے ہماری باس پرس کل قیامت کے دن بہت کم ہوگی. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا محاسبہ کرنے سے پہلے اپنا حساب کر لیا کرو. یہ میرے بھائیوں اس سال کا جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یہ سال ختم ہونے والا ہے. اس سال ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اس کے اوپر ہم جائزہ لیں. جو چیز ہم نے کھوئی ہے وہ کن وجوہات سے کھوئی ہے. اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے تو آئندہ جو زندگی ہے وہ ہماری مکمل پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ گزرے گی. لیکن اگر ہم نے غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بلکہ اوروں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں ہماری زندگی کو اللہ رب العزت لوگوں کے لیے عبرت اور نمونہ بنا دیں گے. اور ایسا ماضی کے اندر بھی ہوا ہے اور حال ہی میں بھی ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ رب العزت کی جو پیدائش ہے اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ رب العزت کے طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اور اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے سلسلے میں کوشش کرتا ہے، کوشش کا مطلب دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو دوڑ دھوپ نہیں کرتا تو اس کے لیے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، حقیقت یہی ہے۔ بخاری شریف میں جو دوسری جلد ہے، اس میں جنگ بدر کا واقعہ دوسری جلد کے ابتدائی حصے میں ہی ہے۔ اس میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی وہ آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں جس میں فرشتوں کو اتارنے کا ذکر ہے۔ یعنی جنگ بدر 313 صحابہ کرام، دوسری طرف 1000 سے زیادہ کفار کا لشکر، مسلمانوں کے پاس سامان کے اعتبار سے جنگ بندی کا جو ہونا چاہیے اس سے بالکل وہ ناآشنا، بلکہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، کسی کے پاس تلواریں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی۔ وجہ بھی یہ تھی کہ وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے موقع پر، انہوں جو قافلہ لے کر گئے تھے جس میں آلات حرب تھے، جنگ کے سامان تھے، ان کو روکنے کے لیے یہ قافلہ نکلا تھا۔ لیکن اسی قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل آ گیا تھا اور اس نے 1000 لشکر لے کر آیا تھا۔ وہیں پر جنگ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر فرشتوں کو اتارا ہے، لیکن فرشتوں کو اتارا ہے، یہ فرشتے کفار سے مقابلہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو جو اتارا ہے وہ صرف تمہارے لیے خوشخبری بنا کر۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس بخاری شریف کی اس آیت کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کفار کا مقابلہ نہیں کرایا، مسلمان کافروں سے بھیڑے ہیں، لیکن کیوں؟ فرشتے اس لیے اتارے گئے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل اطمینان پا جائیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کام کریں گے تو نصرت الہی آئے گی، اگر ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو نصرت الہی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج جو منصوبہ اور پلاننگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دراصل مسلمانوں سے ایک عظیم خوشخبری دی ہے۔ وہ عظیم خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت کے ضمن میں مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اذان باقی رہے مؤذن نہ رہے۔ اذان اور مؤذن کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے۔ مؤذن رہے گا تو اذان ہوگی، اذان ہوگی تبھی مؤذن رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن مجید جب تک موجود رہے گی دنیا کے اندر مسلمانوں کا وجود رہے گا، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مایوس کیفیت ہمارے دلوں پر طاری ہو رہی ہے، اس سے ہمیں نکل کر آگے کی منصوبہ پلاننگ کرنی ہے۔ پلاننگ کیا کرنی ہے؟ ہم اپنی نسل کو دینی اور عصری علوم دونوں دلوائیں گے۔ ہمیں اگر بھوکا رہنا پڑے بھوکے رہ جائیں گے، ہمیں 1-2 وقت فاقہ میں گزارنا پڑے ہم 1-2 وقت کا فاقہ برداشت کر لیں، لیکن یہ تہیہ اور عزم کر لیں کہ اپنے بچوں کو عصری اور دینی تعلیم دونوں علوم کا ہم ماہر بنائیں گے۔ صرف دینی تعلیم بہت سے لوگوں نے حاصل کی ہے، عصری تعلیم بہت سے لوگوں نے حاصل کی ہے، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے ان کا رخ بھی اسی طرف ہے۔ اور بہت سے لوگ دینی تعلیم کے اندر بہت ماہر ہوئے ہیں، لیکن عصری علوم نہ جاننے کی وجہ سے ان کا رشتہ عام مسلمانوں سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ اس لیے دونوں علوم کے اندر اگر ہم مہارت حاصل کریں گے تو ایک طرف یہ ہے کہ ہماری دنیا کی بقا بھی رہے گی، اور دوسری طرف جو لوگ علم دین سے ناواقف ہیں ان کے سامنے اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں گے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی اگر کوئی اچھا وکیل چاہیے تو ان کو مسلمانوں میں نہیں ملتا ہے، غیر مسلموں سے ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔
ان کو لا کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنا مدعا سنانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمانوں کا صحیح طور پر اگر نمائندگی نہیں ہو پائے گی تو اس کی وجہ سے آج جو خطرات ہمیں پیش آ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 2023 سے نئی تعلیمی پالیسی اس ملک کے اندر لاگو ہونے جا رہی ہے، جس میں ہمارے ہندوستانی تہذیب کے عنوان سے پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہے جس سے اسلام کو نفرت میں ڈال دیا جائے یا مسلمانوں کی جو مذہبی تشخص ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور نئے سال کے آغاز پر جہاں ہم بہت سارے عزائم کرتے ہیں ان میں ہمارا ٹارگٹ اور عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے عصری تعلیم کے اندر یا دنیاوی تعلیم کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ہمارا ٹارگٹ وہی ہے، اسی طریقے سے ہم دینی معلومات حاصل کرنے کا بھی ایک ہم کوئی نہ کوئی وقت نکالیں گے، فارغ کریں گے اور علماء کی صحبت اختیار کریں گے، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس تعلیم کی جو تہذیب اور اس تعلیم کی جو کلچر ہے اس کو قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ آج ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہیں سے وہاں کا کلچر اور تہذیب اپنے گھروں کے اندر لا رہے۔ فخر الدین صاحب جو ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے جمعیت العلماء کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر یہ کہا کہ دوپہر کا کھانا ہم آپ ہی کے گھر میں کھائیں گے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ جب ان کا آنے کا وقت متعین ہو گیا تو چونکہ وہ صدر جمہوریہ تھے تو باضابطہ پولیس والوں نے انکوائری کی اور آ کر کہا کہ آپ ہمارے صدر صاحب کو کہاں کھلائیں گے فلاں۔ تو حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مہمان خانہ بتایا اور کہا کہ ہم یہاں پر ان کو دسترخوان بچھا کر اس پر کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیبل وغیرہ کا انتظام کیجئے۔ کہا کہ ہمارے پاس کھانا ہے تو ایسے ہی کھانا پڑے گا، ورنہ ہم معذرت خواہیں۔ وہ بات صدر جمہوریہ تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں، میزبان جیسا کھلائیں ہم ویسا کھا لیں گے۔ چنانچہ وہ آئے، دارالعلوم دیوبند دیکھے، وہاں پر خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر جب کھانے کا وقت آیا تو اس وقت تیواری صاحب جو ہے یو پی کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ جب کھانا کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو خود صدر جمہوریہ نے تیواری صاحب سے یہ کہا کہ آئیے چیف منسٹر صاحب، آج اسلامی تہذیب کے مطابق کھانا کھائیے۔ میرے بھائیوں، یہ بات دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن آج ہمارے گھروں سے اسلامی تہذیب کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو یہ بتا ہی نہیں چل رہے ہیں کہ دسترخوان کیا چیز ہوتی ہے اور سلیقہ مندی کیا چیز ہے۔ ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہیں اور وہی تہذیب ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تہذیب اگر ہم اپنانے والے بنیں گے تو یہ جو سال نو کے موقع پر جو مغربی تہذیب کے دل دادا جو نوجوان ہیں، ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب سے عشق پیدا ہوگا، اسلامی تہذیب کو سیکھنے کا ان کو شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نے کچھ موقع اگر عنایت کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولم نعمرکم، کہ کیا ہم نے تمہیں وہ عمر عطا نہیں کی ہے جس عمر کے اندر تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا ہے، یعنی پیغمبر بھی آیا ہے، پیغمبر کی تعلیمات بھی آئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے عمر کا ایسا حصہ بھی عطا کیا ہے جس سے ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لے سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہی فرمایا گیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، ایک صحت ہے اور دوسرے فراغت ہے۔ آج جو وقت اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کی صحیح قدردانی کریں، یہ سال نو کا جشن منانا چھوڑے بلکہ اس کو مقام احتساب بنائیں اور عبرت بنائیں
اور سوچے کہ ہم نے سال بھر میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر آگے کی زندگی کا اگر منازل طے کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے راہیں کھولیں گے اور ہم ایک کامیاب انسان بن کر اس دنیا سے جائیں گے۔ ورنہ تو سینکڑوں انسان ایسے ہیں جنہوں نے، ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جس کو تاریخ نے فراموش کر دیا، وہ تاریخ کے صفحات میں بھی نہیں آ سکے ہیں۔ تاریخ کے صفحات میں وہی لوگ محفوظ ہوتے ہیں جو کوئی کارنامہ انجام دے کر زندگی گزارتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگوں کو تو تاریخ نے ان کو دفن ہی کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو بھی اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ محسوس کیے ہوں گے کہ جو کچھ ہم میں خامیاں اور کمیاں ہیں وہ جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے سارے لوگ ہمارے اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن سارے لوگوں کے لیے جو جشن منائے جاتے ہیں اس دیکھیے آپ کے صدر افسوسناک ہوتے ہیں۔ آج اطلاع ملی ہے کہ پرسوں ڈاکٹر رؤوف خیر کا جو خطاب تھا اقبال کی زندگی کے چند اہم واقعات، یہ خبر ہم کو افسوسناک خبر ملی کہ وہ دواخانے میں رجوع ہیں اور ان کا آپریشن شاید ہوا ہے، تو وہ شاید کل بھی پرسوں نہیں آ سکیں گے۔ تو ان کی جگہ لقاء الحق صاحب جو آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں اور جو شاید جرمنی میں 15 سال گزار کے آئے ہیں، تو وہ جو ہے مخاطب کریں گے۔ کوشش کریے کہ جس قدر زیادہ تعداد میں ہوں آپ شرکت فرمائیں۔ آج کے خطاب کے بارے میں تو مجھے کچھ زیادہ بولنا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ہی سہل انداز میں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے جو کچھ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے اس کی وضاحت میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے۔ وہ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں عمل ہو۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی بڑی کمی ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریے کہ اس محفل میں کتنے نوجوان شریک ہو رہے ہیں، تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کم از کم آپ ایک ساتھ اپنے ایسے ایک یہ کہہ دو کچھ ساتھ لے کے آئیں جس سے کہ جو ہے اس محفل سے وہ استفادہ کر سکیں۔ ورنہ یہ بتائیے کہ ان محفلوں سے واقفیت ہی نہیں ہوگی تو آئندہ چل کے کس طریقے سے ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے اور علماء سے استفادہ کریں گے۔ چونکہ محفل کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔